معزز خواتین و حضرات، مجھے اب اندازہ ہوا ہے کہ نعت پڑھنے، حمد پڑھنے اور تلاوت کرنے میں قاری کو اور نعت خواں کو یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بلند و بالا اور آہنگ کے ساتھ اپنی بات آپ تک پہنچا سکے، لیکن ایک گفتگو کرنے والے کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ اس پچ پہ بات کرے جس پچ پہ آپ کی سماعتیں نعت خواؤں کو سننے کی عادی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اور اب باری ہے حمد کی۔ میں درخواست کر رہا ہوں معزز خواتین و حضرات، قبل اس کے کہ ہم اس کارروائی کو آگے بڑھائیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میری ملاقات ہوئی بڑی دیر تک آپ کے کلب کے منتخب سیکریٹری صاحب سے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ان کی شخصیت کیسی ہمہ جہت ہے، اور ان کا گھرانہ ایک ایسا تعلیمی گھرانہ ہے کہ جن کے والدین نے اپنے 6 بچوں کو زیور تعلیم سے اس طرح آراستہ کیا کہ شاذر و ناظر کوئی مثال ایسی گھرانے میں ہو کہ ایک ہی ماں باپ کے 6 بچوں میں سے 3 PhD ہیں۔ اردو میں بہت نامور خاتون جو ان کی بہن ہیں، صدف نقوی صاحبہ، اردو پڑھاتی ہیں، اور 2 ایسے ان کے بھائی ہیں جنہوں نے فزکس اور کیمسٹری میں شاید PhD کیا ہے۔ ظاہر ہے اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں کہ یہ بھی علمی اعتبار سے اسی سطح کے آدمی ہوں گے۔ پاکستان بننے کے بعد ان کی امی واحد مڈل پاس تھی اپنے علاقے کی۔ اسکول کھولا، بچوں کو پڑھایا، وہ اسکول بڑا ہوا، ہائی اسکول بن گیا، اور اب ان کی والدہ کے شاگردوں میں بہت ساری طالبات اور طلباء شامل ہیں۔ سو میں درخواست کر رہا ہوں سیکریٹری راولپنڈی جم خانہ سے کہ وہ اپنے ہمراہ فصیح الدین سہروردی صاحب کو، جن کو سننے کے لیے ہم سب بہت ہی بےتاب اور بے چین ہیں، ان کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور راولپنڈی جم خانہ کلب اور ان کے اراکین کی جانب سے جناب فصیح الدین سہروردی صاحب، جو میرے بڑے مہربان اور مشفق ہیں، انہیں پھول پیش کریں۔ معزز خواتین و حضرات، اس وقت بہت خوبصورت منظر آپ کے سامنے ہیں کہ پھول پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ان پھولوں میں بڑے رنگ، بڑی رانائی، بڑی نازکی، بڑی خوبصورتی اور بے حد حسن و جمال پنہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار جس طرح یہ پھول تر و تازہ، خوبصورت اور حسین ہیں، یہ راولپنڈی جم خانہ کلب کا ماحول بھی ہمیشہ ایسا ہی تر و تازہ، خوبصورت، گل رنگ اور لوگوں کو خوشیاں عطا کرنے والا بنائے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں سجیل صاحب سے، جو سیکریٹری ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، لیکن ان کو بلانے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر جو مجھے بتایا گیا ہے، بعض جم خانہ کلبز میں یہ رواج اب ختم ہو گیا ہے، لیکن یہاں اب بھی ڈویژنل کمشنر اس کلب کے چیئرمین ہوتے ہیں بلحاظ عہدہ۔ 5 ممبر ایسے ہوتے ہیں جو سرکاری الیکٹ ہوتے ہیں، اور 5 ممبران عام ووٹرز کی مدد سے، جن میں محترمہ مس کنزا مرتضیٰ، سردار خالد افسر خان سہروردی، فرحان اسلم صاحب چیف ٹریفک آفیسر ہیں، عمران علی ملک صاحب،
حمیس خان، چودھری اسفندریار منصور، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تقریب کو آراستہ کرنے، سجانے اور سنوارنے میں بہت فعال کردار ادا کیا ہے۔ انہی سب کی مشترکہ کوششوں کی خواہش پر آج الحمدللہ ہمیں فصیح الدین سہروردی کو سننے کا موقع ملے گا۔ اس محفل حمد و نعت میں یہ اہتمام بھی روا رکھا گیا ہے کہ فصیح الدین سہروردی صاحب کی تحریر کردہ تیسری کتاب فصیح اور فصاحت کی ایک طرح سے تقریب رونمائی بھی ہے۔ سو میں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اور آپ لوگوں کو استقبالیہ یعنی خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں۔ محترم جناب سجیل صاحب تشریف لائیں، سید سجیل حیدر صاحب، اور اپنے مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہیں اور اس تقریب کے غرض و غایت اور اس جمخانہ کلب کے معاملات کے بارے میں آپ لوگوں کو آگہی اور واقفیت فراہم کریں۔ محترم جناب سید سجیل حیدر صاحب، محترم جناب سجیل حیدر صاحب۔